السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام عالمین کا رب ہے۔ پڑھیے درود پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، آج ہم آپ کے لیے ایک ایسی نصیحت آمیز بات لے کر آئے ہیں، ویڈیو میں بنے رہیں، انشاءاللہ تعالی آپ کے ایمان میں ایک تازگی پیدا ہوگی، اور جو سوچ جو فکر اگر آپ کی غلط ہے، انشاءاللہ تعالی وہ سوچ وہ فکر بھی صحیح ہو جائے گی۔ سنیں اس واقعہ کو۔ ایک گاؤں میں ایک سادات کا گھرانہ رہتا تھا، یعنی سیدوں کا گھرانہ رہتا تھا۔ اتفاق سے اس گھرانے میں جو مرد تھے، جو سید صاحب تھے، ان کا انتقال ہو گیا۔ اب ان کی صرف بچیاں، چھوٹی چھوٹی بچیاں رہ گئیں۔ جب ان کا گزارا اس بستی میں، اس گاؤں میں نہ ہوا تو وہ کسی شہر کی طرف چل دیے، یعنی انہوں نے اپنا وہ مقام، وہ گاؤں چھوڑ کر کسی شہر کی طرف رخ کیا، اور ایک شہر میں جا کر ایک ویران مسجد میں قیام کیا۔ اور قیام کرنے کے بعد اس سید زادی نے اپنی بچیوں کو اس مسجد میں بٹھایا، اور بٹھانے کے بعد کسی امیر کے گھر پر اپنی حاجت لے کر حاضر ہو گئی کہ اے شخص، میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھرانے کی سید زادی ہوں، میں ان کی اولاد ہوں، میں ان کی آل ہوں، اور میرا شوہر انتقال کر گیا ہے، میری چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں، میری کچھ مدد فرما دیں آپ۔ وہ امیر مسلمان تھا، لیکن اس کی سوچ دیکھیں، اس کی فکر دیکھیں، کتنی غلیظ سوچ تھی اس کی۔ اس نے کہا، تم اپنے سید ہونے کا کوئی گواہ پیش کرو۔ اللہ اکبر۔ اس سید زادی نے کہا کہ میں یہاں پر غریب الوطن ہوں، میں پردیس میں آئی ہوں، میں کسی گاؤں کی رہنے والی ہوں، اب یہاں پر کس کو گواہ بنا کر لاؤں، یہ میرے بس کی بات نہیں ہے کہ میں تمہارے سامنے گواہ لے کر آؤں، تب آپ میری مدد فرمائیں گے۔ وہ سید زادی اس کے دروازے سے چلی جاتی ہیں اور ایک مجوسی کے گھر پر جاتی ہیں، اپنا حال دل سناتی ہیں کہ میرا شوہر انتقال کر گیا ہے، میری چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں جو فلاں مسجد میں قیام کیے ہوئے ہیں، اللہ اکبر، تم میری مدد فرما دو، اللہ تمہاری مدد فرمائے گا۔ اتنا جملہ سنا اس مجوسی نے، وہ ایمان والا نہیں ہے، وہ کلمہ پڑھنے والا نہیں ہے، وہ نبی کی شریعت کا پابند نہیں ہے، وہ نبی کا کلمہ بھی نہیں پڑھتا ہے۔ جب اس نے ان کا حال دل سنا تو ایک عورت کو بھیجا اور کہا، جاؤ ان کی بچیاں جس مسجد میں ہیں ان بچیوں کو بھی یہاں لے آؤ۔ اب اس مجوسی نے ان کی بڑی قدر کی، بڑی محبت کی، بڑی محبت سے ان کو عزت بخشی۔ آدھی رات کے بعد سو گیا۔ ادھر وہ مالدار شخص، وہ مسلمان، نام نہاد مسلمان، جو ایک سید زادی سے اس گواہ مانگ رہا تھا، اس نے خواب میں دیکھا کہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جلوہ گر ہیں، قیامت برپا ہوئی، وہاں پر سب کا حساب و کتاب ہو رہا ہے، اور وہاں پر میرے آقا جلوہ گر ہیں۔ ایک بڑا عالی شان مکان ہے، اس مکان کے قریب جب میں پہنچتا ہوں تو میرے آقا فرماتے ہیں، کہاں جا رہے ہو؟ یہ ایک مسلمان کا مکان ہے، تم کہاں جا رہے ہو؟ تو اس نے کہا، یا رسول اللہ، میں بھی تو مسلمان ہوں، میں بھی تو آپ کا کلمہ پڑھتا ہوں، میں بھی تو آپ کی محبت میں زندگی بسر کر رہا ہوں۔ تو آقا کریم نے فرمایا، گواہ پیش کرو، گواہ پیش کرو تم اپنے مسلمان ہونے کا۔ یہ مجبور ہو گیا، یہ بے بس ہو گیا، کہا، یا رسول اللہ، میں اپنے مسلمان ہونے کا گواہ کیسے پیش کر سکتا ہوں؟ تب میرے آقا نے یاد دلایا کہ تو نے میری بیٹی سے، تو نے ایک سید زادی سے سید ہونے کا گواہ مانگا تھا، میں تجھ سے مسلمان ہونے کا گواہ مانگ رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اب یہ بیدار ہوتا ہے، تڑپ جاتا ہے، اور سارے شہر میں گشت کرنا شروع کر دیتا ہے، ڈھونڈنا، تلاش کرنا شروع کر دیتا ہے کہ وہ کوئی سید زادی آئی تھی کل،
ان کا پتہ بتا دیجئے۔ کسی نے بتا دیا کہ ایک مجوسی کے گھر میں قیام کیے ہوئے ہیں، ایک مجوسی نے اپنے گھر میں انہیں بٹھا رکھا ہے، ان کی قدر کر رہا ہے، ان کی عزت کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ شخص اسی مجوسی کے گھر پہنچتا ہے اور کہتا ہے تم نے جن سید زادی کو اپنے گھر پر رکھا ہوا ہے انہیں مجھے دے دو۔ اس مجوسی نے انکار کر دیا، کہا میں 1000 درہم بھی دیتا ہوں، آپ ان کو مجھے دے دیں۔ لیکن اس مجوسی نے انکار کر دیا، کہا نہیں میں ان کو نہیں دے سکتا۔ تب اس مسلمان نے کہا آپ سے زیادہ میرا حق ہے، کیونکہ میں نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہوں، میں نبی سے محبت کرنے والا ہوں اور وہ میرے نبی کی آل ہیں۔ تب اس مجوسی نے کہا تھا اے نادان سن، آدھی رات تک ہم ان سید زادوں کی خدمت میں رہے تھے اور جب تک ہم نے کلمہ پڑھ کر ہم داخل اسلام نہ ہو گئے تھے تب تک ہم سوئے نہیں تھے۔ اللہ اکبر۔ ہم تبھی سوئے تھے جب نبی کا کلمہ پڑھ لیا تھا، اور جو تو نے خواب میں محل دیکھا تھا وہ میرا ہی محل تھا، آقا کریم نے وہ میرے لیے، میرے گھر والوں کے لیے ہی بنایا تھا۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کبھی کسی سید زادے سے اس کا سرٹیفکیٹ مت مانگنا کہ تم اپنے سید ہونے کا گواہ پیش کرو، سرٹیفکیٹ دو ہمیں۔ خدا را اگر کوئی اپنے آپ کو سید کہے تو اس کی تعظیم کرنا ہمارے اوپر فرض ہے، ہم اس کی تعظیم کریں، اس کی قدر کریں، اس سے محبت کریں، کیونکہ جب ہم نبی کی آل سے محبت کریں گے تو انشاءاللہ وہ نبی اعظم ہم سے بھی محبت کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے مولا ہم سب کو سیدوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔